الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاشی کر لے، نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہ لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ یہ لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم ہے مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بھی کثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے، یہ ذکر لسانی میں شامل ہے، کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، آج بدھ کے دن کے حوالے سے ایک حدیث پاک آتا ہے، جو کوئی بھی بدھ کے دن میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی بھی فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بدھ کے دن میں اذکار نوافل کا اہتمام کرے تو اس کے لیے آسمان سے 70,000 ملائکے اترتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی بدھ کے دن کے حوالے سے ہے۔ آپ نے بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے دو نام یا ملک القدوس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام تر پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نفس کی اطاعت کے بجائے اپنی اطاعت میں لگا دے گا۔ میرے دوستو، عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، تو اس کے دل میں کوئی بھی مراد ہے، کوئی حاجت ہے، تو پیارا رب کریم اس کی تمام تر حاجتوں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ محترم دوستو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، آج سے آپ بھی اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے گا، کیونکہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، ہر انسان آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اور بدھ کے دن آپ چلتے پھرتے پڑھیے، یا ملکو یا قدوس، یا ملکو یا قدوس، یا ملکو یا قدوس۔ اول و آخر جب آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے درود شریف کا اہتمام ضرور کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو دوبارہ آپ نے یا درود شریف کا اہتمام پڑھ کر اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی ہر پریشانی کے لیے رب تعالیٰ سے دعا مانگیے۔
میرے دوستو، اس وظیفہ کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ جو کہ اکثر بزرگان دین بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے مال اور دولت کے حصول کے لیے بڑا ہی اکسیر مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مالا مال ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو بے پناہ اور بے حساب رزق عطا کرے، دولت سے نوازے، تو یا ملک یا قدوس کو کثرت سے پڑھا کرے، رب تعالیٰ فرش سے عرش تک اس کو پہنچا دے گا۔ پیارے دوستو، فقیر شخص بھی اگر اس تسبیح کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالے گا، رب تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دے گا اور اتنی دولت عطا کرے گا، یقین مانیے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔